آپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہو، اچھی طرح پہچانتے ہو، آپ ان کی اصلیت جانتے ہو، آپ ان کے ماضی کے بارے میں آپ وہ بھی جانتے ہو، آپ تاریخ کا گواہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہی لوگ انہوں نے ہمارا شہر کے ساتھ 90 کے دہائی میں کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان کا جو طرز سیاست ہے، جس طریقے وہ سیاست کرتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو۔ آپ ان کے نفرت اور تقسیم کی سیاست سے واقف ہو۔ میں حیدرآباد کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ذرا جائزہ کریں کہ اس الیکشن میں جب آپ کے سامنے بیلٹ پیپر ہوگا تو باقی سیاسی جماعتوں کا سیاست کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کیسے ہے۔ ہمارا جو مخالفین ہیں وہ تشدد، نفرت اور تقسیم کے سیاست، وہ سیاست جانتے ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت آپ کو مذہب کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو فرقہ واریت کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو بلا تفریق آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہے، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہتی ہے، جو عوام کے اصل مسائل ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، ہم ان مسائل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ مل کے، سب ایک ہو کے اس شہر کو، اس صوبہ کو، اس ملک کو ایک ساتھ جوڑ کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ کے ساتھ، آپ کی مدد کے ساتھ ہم نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر فتح آپ کی ہوگی، فتح پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، فتح اس شہر کے عوام کی ہوگی۔ آپ نے اپنا ووٹ کی طاقت سے ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ یہاں اگر ایک جماعت حیدرآباد کی شہر میں نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنا چاہتے ہیں تو وفاق میں بھی ایک اور جماعت اس ملک میں نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہی ہیں۔ انہوں نے سیاست کو اب ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ صرف اور صرف سیاسی انتقام لینے جانتے ہیں، اور اس کا نقصان اس ملک کا ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان اس ملک کی معیشت کو، اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کا وفاق کا ہو رہا ہے، مگر ان کو فکر نہیں، ان کو احساس نہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ وہ نہ حیدرآباد کے عوام کا دکھ کا احساس کرتے ہیں، نہ آپ کے مسائل سمجھتے ہیں، نہ آپ کے مشکلات سمجھتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف اس کرسی پہ چوتھی بار بیٹھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں اپنے منشور کے بارے میں، جو میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے، جو میرا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ میرا پاکستان کے عوام کے ساتھ، حیدرآباد کے عوام کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بناتے ہو، اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی میں ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کروں گا۔
میں آپ کا انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کے عوام کی جو آمدنی ہے اس میں نہ صرف اضافہ کروں گا، اس کو دگنی کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے عوام کے لیے میں 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو مالکانہ حقوق ہے میں وہ مالکانہ حقوق اس گھر میں رہنے والے خواتین کو دوں گا۔ میں اس ملک کے عوام کو، اس ملک کے غریب عوام کو انشاءاللہ تعالی اگر میں وفاقی حکومت سنبھالتا ہوں تو اس ملک کے عوام کو انشاءاللہ تعالی 300 یونٹ بجلی تک میں مفت سولر کے تھرو دلواؤں گا۔ میں حیدرآباد کے خواتین سے مخاطب ہوں کہ میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں آپ کی خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا ماں کی خدمت کرتی ہے۔ میرے حیدرآباد کے خواتین کو یہ بات پہنچائے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا انشاءاللہ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر ہم بلا سود قرضہ انہی خواتین کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے، معاشی طور پہ مضبوط ہو سکے، اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ ہم انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت جب ہمارا بنتی ہے تو خواتین کے ساتھ ساتھ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو، نوجوان بہنوں کے لیے جو مشکل میں ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، جو ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا، میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی بے نظیر یوتھ کارڈ لے کے دوں گا، اور جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا میں ان کا خیال رکھوں گا، میں ان کو مالی مدد پہنچاؤں گا بے نظیر یوتھ کارڈ کے تھرو۔ جو ہمارے مزدور ہیں، جو ہمارے محنت کش ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ میں بے نظیر مزدور کارڈ لے کے دوں گا تاکہ ہم اپنے مزدوروں کو ان کا اپنا محنت کا صلہ دلوا سکے۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنے مزدوروں کے لیے نہ صرف وہ مزدور جو حکومت کے ادارے میں مگر وہ بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں، جو سیلف امپلائڈ ہے یا جو کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، جو کسی کے گھر میں رہ کے کام کرتے ہیں، ان تمام مزدوروں کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، اور انشاءاللہ تعالی بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ان کا اپنا پینشن بھی ملے گا، سوشل سیکیورٹی ملے گا، ان کو اپنے بچوں کا تعلیم، صحت کے جو مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی مزدور کا صرف ایک چیز کے فکر مند ہونے پڑیں گے، اور وہ اپنا مزدوری کا تمام باقی جو مسئلے ہیں وہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کو مدد پہنچائیں گے۔ ہم اپنے ہاریوں کے لیے بھی بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مدد پہنچائیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی بھوک مٹاؤ پروگرام کے تھرو یونین کونسل کی سطح پر اپنے بچوں کو سکول میں ہم کھانا کھلائیں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم ساتھ ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی ہوگا، اور جس طریقے سے ہم نے مفت علاج کے جو صحت کے ادارے قائم کیے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ویسے ہی ہر ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ ہم اس قسم کے صحت کے مفت اور معیاری علاج کا سہولت پہنچا سکیں۔ یہ میرے وہ 10 وعدے ہیں جو میں پاکستان کے عوام سے کر رہا ہوں، جو کہ حکومت بنانے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل درآمد کروں گا،
آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم پیسہ اس کا بندوبست کیسے کریں گے. ایک جو 17 وزارتیں ہیں جو کہ 2015 میں ڈیوالو ہو کے صوبے کے پاس آنا چاہیے تھے، وہ آج تک وہ 17 وزارتیں وفاق کے چل رہے ہیں اور سالانہ ان کو چلانے کے لیے 300 ارب روپیہ ضائع ہو جاتا ہے. میں وہ 17 وزارتیں بند کر کے وہ 300 ارب روپیہ حیدرآباد کے عوام پہ خرچ کروں گا. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ سالانہ پاکستان کے اشرافیہ کو 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی کی صورت میں دیا جاتا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اشرافیہ سے یہ سبسڈی چھین کے اپنے خواتین کو دلوانا ہے، اپنے نوجوانوں کو دلوانا ہے، اپنے مزدوروں کو، اپنے کسانوں کو یہ بے نظیر کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچانا ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ الیکشن میں چند دن رہتے ہیں، آپ نے دن رات محنت کرنا ہے اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ تمام آپ نے سب کو سمجھانا ہے. آپ نے حیدرآباد میں رہنے والوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہو گیا ہے. باقی اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس شیر کا راستہ روکے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا جو سازش ہے وہ ہم روکے، تو آپ کو اس تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا. تیر پہ تھپا لگا کے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرے. تیر پہ تھپا لگا کے سیاسی انتقام کا سیاست کو دفن کرے. تیر پہ تھپا لگا کے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. تیر پہ تھپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس شیر کا بندوبست کروں گا، اس شیر کا شکار کرواؤں گا. آپ نے 8 فروری کو اس تیر پر مور لگانا ہے، تیر پر مور لگانا ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ ستارہ پر مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمیں ستارہ یا ستارے صرف آسمان میں اچھے لگتے ہیں. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ مور لگائے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پہ تالیاں بجانے والوں کو ووٹ نہیں دیتے. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ پہ ووٹ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم رو سے پیسہ لینے والے اور پاکستان میں سیاست کرنے والے کو ووٹ نہیں دیتے. آپ کو کہا جائے گا کہ پتنگ کو ووٹ دینا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم اس پتنگ کو کاٹ دیں گے مگر تیر پر مور لگائیں. آپ کو کہا جائے گا کہ کسی انڈیپینڈنٹ پہ ووٹ ڈالنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ میں اپنا ووٹ ضائع نہیں کروں گا، میں شیر کا راستہ روکوں گا اور تیر پر مور لگاؤں گا. آپ کو کہا جائے گا کہ کتاب پہ مور لگائے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہم جو لوگ ہمیں مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں، ہم تیر کے ساتھ دیں گے. آپ سے ووٹ مانگنے سے پہلے میں اپنے جو تمام امیدوار ہیں آپ کے سامنے حیدرآباد میں کھڑے ہو کے ان سے ایک حلف لینا چاہ رہا ہوں
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اس عوام کے سامنے وعدہ کرے کہ اگر 8 فروری پہ حیدرآباد کے عوام آپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں، اگر آج سے لے کے تب تک وہ آپ کے لیے ووٹ مانگتے ہیں، تو جیتنے کے بعد آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے، کسی اور کی خدمت، کسی اور کی بات نہیں، میرے حیدرآباد کے عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا ہے۔ آپ نے اگر روزگار کے مواقع ہیں تو آپ نے وہ روزگار اس عوام جو میرے سامنے بیٹھا ہے، ان کو وہ روزگار دینا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں، آپ کے جانے والے کو نہیں، یہ حیدرآباد کے عوام کو آپ نے وعدہ ہے، پکا وعدہ، کچا نہیں، پکا وعدہ۔ انہوں نے اب آپ کے سامنے وعدہ کیا ہے، تو میں حیدرآباد کے عوام سے، اپنے بھائیوں سے، اپنا بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے، آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے۔ یقیناً آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ دیں گے۔ اب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 8 فروری کو آپ تیر پر مہر لگائیں گے، آپ تیر پر مہر لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے۔ مجھے حیدرآباد کا ہر سیٹ چاہیے، میں حیدرآباد کا چپا چپا میں خود کام کرنا چاہ رہا ہوں، صرف تب کر سکوں گا اگر آپ تیر پر مہر لگا کے میرے تمام امیدواروں کو جتوائیں گے۔ وعدہ، پکا وعدہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو حیدرآباد میں ایک بار پھر بارش ہوگا۔